کہ کسی کے کام کو روک دینا یا کسی کے کام کو مکمل ہونے سے پہلے بکھیر دینا یا کسی کا اس ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا کہ جس کی خبر ڈاکٹر کو نہ ہو، جس کی خبر یا علم آج اس جدید آلات طب کے ہوتے ہوئے بھی جس کی تشخیص نہ ہو سکے، تو یقیناً انسان سوچتا ہے کہ پھر کیا ہے اسے، اور اس کے پس منظر میں جادو بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ذہنی الجھاؤ بھی ہو سکتا ہے، اعصابی تناؤ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر جادو کو اتنا مؤثر سمجھ کے بیٹھ جانا کہ اب مجھ پر تو جادو ہو گیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ کما نہیں سکتا، کچھ حاصل نہیں کر سکتا، ایک مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک مسلمان مؤثر حقیقی اللہ کو مانتا ہے کہ میرا اللہ، اگر جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہیں کوئی نقصان یا تمہیں امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے تو اسے کون پلٹا سکتا ہے۔ بہرحال وہ تحت الاسباب یا فوق الاسباب سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ اسباب اگر یہ مؤثر ہیں، یہ اثر کرتے ہیں تو یہ بھی اس کے حکم سے، اور اگر یہ اثر نہ کریں تو یہ بھی اسی کے حکم سے ہے۔ جی علامہ صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور علوم ہیں، جیسے پالمسٹری ہے، جیسے فال نکالنا ہے، جیسے علم العداد ہے، جیسے علم نجوم ہے، تعویذ گنڈوں کا بھی ایک علم ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ان کو ہمیں کس طرح سے لینا چاہیے، ان علوم کو؟ ان علوم کے علوم ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ان علوم کے ذریعے سے جن امور کی ہمیں خبر حاصل ہوتی ہے وہ خبر بھی درست ہے، مگر اس کے ساتھ پھر وہی بات ہے کہ آپ ان اسباب کے ذریعے سے جن چیزوں کی خبر حاصل کرتے ہیں اس خبر کو حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ ستارے اللہ نے پیدا کیے نا، ہاتھوں کی لکیریں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو رب کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز بے مقصد تو نہیں ہو سکتی نا۔ رفتار، ستاروں کی رفتار سے، ستاروں کی ساخت سے، ہاتھوں کی لکیروں سے، ہاتھوں کی لکیروں کی ساخت سے کچھ نہ کچھ چیزیں پتہ تو چلتی ہیں، آخر یہ چیزیں کسی نہ کسی نتیجے پر انسان کو پہنچاتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے کچھ خفیہ راز جو آنے والے وقت میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں خبر دیتی ہے، مگر ایک مسلمان کو یہ نظریہ رکھنا چاہیے، یہ اعتقاد رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ خبر جو ہم ستاروں سے یا ہاتھوں کی لکیروں سے یا فال سے یا مختلف انداز سے ہم دیکھتے ہیں، نکالتے ہیں، اس کو اللہ چاہے تو پوری ہوگی، اور اللہ چاہے تو جو تم نے دیکھا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے معلوم کیا ہے، اس کے خلاف بھی اللہ کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایک انسان کی نظر مخلوق پر نہیں ہونی چاہیے، اللہ پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب ستاروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ستارے کچھ بھی کہتے رہیں، ہوگا وہی جو میرے رب نے کہا۔ ہاتھوں کی لکیریں کچھ بھی کہتی رہیں، ہوگا وہی جو میرے رب نے کہا۔ دوائی جتنی قیمتی آپ کھا لیں وہ شفا اسی صورت میں دے گی جب میرا رب کہے گا۔ کوئی کتنی نقصان دہ چیز آپ کھا لیں، نقصان اسی وقت پہنچائے گی جب میرا رب چاہے گا۔ اس بنیادی عقیدے کو اپنے دماغ میں بٹھانے کے بعد ان چیزوں سے کوئی خبر حاصل کرنا مگر اس پر اعتماد نہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ صاحب، ایک رویہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جب جادو کا اثر جو ہے اس کو جادو نہیں توڑنا ہے، جادو کے اثر کو جادو ہی توڑے گا، ایسی صورت میں علامہ صاحب ہمیں کیسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے جی جس کے پاس ہمیں جانا ہے؟ ایک تو یہ بات ہی غلط ہے کہ جادو کو جادو توڑے گا۔ جادو کو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب میں بتائے ہوئے جو دعائیں ہیں اور جو صورتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھیں جادو کو توڑنے کے لیے، اس سے زیادہ مؤثر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں جادو کو توڑنے کا۔ اور ایک حدیث مبارک ہے سیدنا عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے اس جادو کو توڑنے کے لیے کسی منتر کی ضرورت ہوتی تو میں کبھی نہ پڑتا۔ یعنی اگر کوئی ایسی بیماری خدا نہ خواستہ
بالفرض والمحال اگر ایسی کوئی بیماری ہو کہ جو جادو سے ہی دور ہو سکتی ہو کہ ایک مسلمان کو تب بھی جادو کو توڑنے کے لیے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور جادو کو توڑنے کے لیے جو دھوکے اور فریب اور مکاریاں اور جو مطلب ہے کہ تجارتیں ہو رہی ہیں، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے ایک مسلمان کو، اتنا کمزور عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ اور کلمات جو احادیث اور کتاب و سنت میں موجود ہیں، اب اس سے جادو نہیں ٹوٹے گا، میں جا کے جادو کراؤں۔ جو جادو کرانے جاتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو جادو کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو یہ یقین رکھتا ہے ذہن میں یہ بات کہ میرا جادو جادو سے ہی ٹوٹے گا، کتاب اللہ سے نہیں ٹوٹ سکتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اچھا نام صاحب، یہ تعین کیسے ہوگا اس بندے کا کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے، ہمیں کس سے ہیلپ لائن لینی ہے، ہمیں کس سے گائیڈ لائن لینی ہے؟ واضح بات ہے کہ جب آپ نے جادو کو توڑنا ہے کتاب اللہ سے اور سنت رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، تو آپ کو کسی نہ کسی عالم بعمل کے پاس جانا ہوگا کہ جس کی نظر کتاب و سنت پر ہو، جس کا اپنا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور ان لوگوں کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ جن کا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہو، اور جو اس دھندے کی بنیاد پر اور کمزور عقیدہ لوگوں کے کمزور عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کو لوٹنے کا جنہوں نے بازار لگایا ہوا ہے، ان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کی کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمائی ہے، وہ میرے سارے مشکلات کا حل ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، جو تمہارے دلوں کو بھی شفا دیتا ہے، جو تمہارے جسموں کو بھی شفا دیتا ہے، جو تمہارے فکر کو بھی شفا دیتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، جس نے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کتاب پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو جو کتاب پہاڑوں پر اگر نازل ہو ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، تو وہ کتاب اللہ اس جادو کو نہیں ریزہ ریزہ کر سکتی؟ وہ کتاب اللہ سے پڑھنے سے جادو ختم نہیں ہو سکتا؟ در حقیقت یہ جہالت اور کمزور اعتقاد کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب اللہ سے، قرآن پاک سے اور حضور کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، کسی جادوگر کے پاس جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جادوگر کو رب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، آپ جادوگر کو رب سے زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے۔ علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جادو کے حوالے سے ہماری خوبصورت رہنمائی کی۔ آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس اس وقت آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہا ہے، info@rasool، یعنی INFOSHAFATRASOOL، info@rasool@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا تعالیٰ پر اعتقاد رکھیے، یقین رکھیے، اس لیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو کبھی بھی مشکل میں نہیں چھوڑے گا، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہم اپنے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم مل سکتے ہیں ہر مسئلے کا حل۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اسی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔